الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، سرگوشیوں کی برائیوں سے متعلق ممنوعیت کی بات آ گئی اور ان لوگوں کی کہانی بیان ہو گئی جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو اللہ کے رسول کے خلاف بہت کچھ کر رہے ہیں، لولا يعذبنا اللہ بما نقول، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری باتوں پر اللہ ہمیں عذاب نہ دے. اگر ہمیں عذاب نہ مل جاتا، کیونکہ انہیں یقین تو تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن پھر بھی عمدن یہ تاثر دیتے تھے کہ پتہ نہیں رسول ہے یا نہیں، کیا سچ کیا جھوٹ. اہل ایمان کو باخبر کر دیا گیا. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی سلوک رویہ اگر معاشرے کا حصہ بن جائے اور پھر اس سے لوگوں کو منع نہ کیا جائے تو دیکھا دیکھی یہی بات پھیل جاتی ہے، یہی رسم و رواج پھیل جاتا ہے اور لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بری بات نہیں ہے، تو چلتا رہتا ہے. تو منافقین یا یہود کی دیکھا دیکھی کبھی کبھار مسلمانوں نے بھی یہی شروع کی. انہوں نے بھی سرگوشیوں کے محفل جمائے، 2 آدمی ادھر، 3 آدمی ادھر، 4 آدمی ادھر. آپ ایسا نہ کریں. آپ لوگ یہودیوں کے اور دشمنان اسلام کی طرح نہ کر لیا کرو. اگر سرگوشی کرنی ہے تو پھر کچھ باتوں کا خیال رکھیں. پہلی بات یہ فلا تتناجوا بالاثم والعدوان. اثم گناہ، عدوان کوئی ظلم اور زیادتی. اگر آپ لوگ بھی سرگوشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہو یا مجبور ہو گئے تو یاد رکھنا، کسی گناہ کے معاملے میں، کسی ظلم کے بارے میں سرگوشیاں نہ کرنا، ماحول نہ بنانا، یہ نہ سوچنا کہ کرتے رہیں گے ہم بھی. ومعصیت الرسول، کیونکہ جو سرگوشی کرتے ہیں اور بنیاد رکھ دی ہے انہوں نے پسر کی، ان کے پاس یہ 3 مقاصد ہیں: اللہ کی نافرمانی، ظلم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور آپ کی باتیں نہ ماننا. تو آپ لوگ ایسا نہ کرو. اس کی بجائے اگر ضرورت پڑتی ہے یا موقع پاتے ہو یا ضرور ہے کہ 4-5 آدمی اکٹھے مل کے میٹنگیں کرو، پھر آپ لوگ یہ کر لیا کرو کہ وہ تناجوا بالبر والتقوی،
تو پھر آپ لوگ تناجو بالبر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری سے متعلق آپ لوگ پھر یہ سرگوشیوں کے محفلیں سجاؤ۔ اور دیکھو تقوی کی پیشہ نہ چھوڑنا، واتقوا اللہ، تقوی کی عادت جمے رہے آپ لوگوں کے دل و دماغ میں، اور ڈرو، تقوی کا شیوا اپناؤ اللہ سے، وہ اللہ، واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، وہ اللہ جس کی طرف تمہیں حشر کیا جاتا ہے، جس کی طرف تمہیں جمع کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، سب کے سب اکٹھے ایک وقت میں ایک جگہ، الیہ تحشرون، یہ ایک بات۔ پھر آپ لوگوں کو بحث مسلمان آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ سرگوشی ہے کیا، اس کی کوئی افادیت یا کوئی نقصان دہ پہلو اگر ہے تو ہمیں بھی پتہ چلنا چاہیے۔ انما النجوى من الشیطان، یہ سرگوشیوں کا سلسلہ جو یہود و منافقین اور کفار نے شروع کیا ہے مدینہ طیبہ میں، تو اصل یہ ایک شیطانی چال ہے، شیطانی مکر اور فریب ہے۔ اور شیطان کا مقصد کیا ہے اس سے؟ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اہل ایمان کو غمگین کرے کہ پتہ نہیں بھئی یہ لوگوں نے میٹنگ کی ہے، چپکے سے بات کی ہے، آپس میں سرگوشیوں کے ذریعے سے انہوں نے بات چیت کی ہے اور سارا معاملہ طے کیا ہے، پتہ نہیں کیا ہمارے خلاف انہوں نے کیا پلان بنایا۔ وہ تو پلان بنانے میں لگے رہتے تھے دن رات، اور ان کی زندگیوں کے مقصد بھی اتنے حد تک۔ یہ سرگوشی دراصل شیطان کا عمل ہے، اور مقصد اس کا اہل ایمان کو غمگین کرنا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ شیطانی عناصر، شیطانی عوامل اللہ رب العزت کے بندوں کو بغیر اللہ کی اجازت سے ایک ذرے کی بھی نقصان نہیں دے سکتے، کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ان کی تو عادت رہے گی، وہ تو چلتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، لیکن اہل اسلام اور اہل ایمان پر کوئی برا اثر نہیں پڑے گا۔ اور ایک طرف دیکھیں اس آیت میں فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جو باتیں عام طور پر جن کے لوگوں پر منفی اثر پڑتا ہے، شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، ان باتوں سے اجتناب کرو، تقوی کے بل بوتے پر متقی بنو، اور ان سے، ایسی باتوں سے، ایسے اعمال سے اپنے آپ کو دور اور محفوظ رکھو کہ جس سے سوسائٹی میں، معاشرے میں فاصلہ اور کدورت اور رنجشیں پیدا ہو جائیں۔ جبکہ آپ کو یہ کرنا چاہیے، اہل ایمان کو جن کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں ان کو یہ کرنا چاہیے کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اہل ایمان کو اللہ کی ذات پر توکل اور اعتماد اور انحصار کرنا چاہیے، کیونکہ جو ان کے خلاف منصوبے بندی کرتے ہیں، چاہے چپکے سے، چاہے سرگوشیوں سے، چاہے اعلان ببانگ دول کہتے چلتے پھرنے سے، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ تو اس لیے یہ بھی اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کو اپنے سہارا بنائیں، اور یہ سہارا ان کو کامیاب کر دیتا ہے، اور ان کے اور دنیاوی اعتبار میں یہ توکل جو ہے ان کی تحفظ، ثابت قدمی اور آگے چلنے کے ایک بہترین زینہ اور ضمانت بن جاتا ہے، اور اپنے آپ کو بزدل کرنے سے کسی کام کے قابل نہیں رہیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سرگوشیاں، وہاں حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے آپس کی ایسے کسی سرگوشی سے
کہ جس سے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے لوگ کوئی دل میں برے وسوسے کا شکار نہ، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر 3 آدمی آپس میں ساتھ ہیں تو ان میں سے 2 کسی بات پر چپکے سے سرگوشی نہ کریں، تاکہ تیسرے آدمی کے دل میں بات نہ آئے کہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے، میرے خلاف کیا کہہ رہے تھے، میں نے کیا کیا تھا، میری کوئی غلطی یا کوتاہی وغیرہ ہوتی ہے۔ یہ اصول ہیں معاشرے کو سنبھالنے کی، اور جو بنیاد ہے مدنی آیت اور صورتوں کی، کہ جن کی وجہ سے ایک تہذیب کی بنیاد پڑ گئی، ایک تہذیب پیدا ہو گئی، ایک تہذیب نے دنیا کو روشن کر دیا، اور عدل و انصاف کا بول بالا ہو گیا۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی نشست ختم پذیر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری کمی کوتاہی اور خامیوں سے درگزر فرمائے، اور یہ لمحات ہماری نیکیوں میں حساب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔